قدیم مایا لوگ محض کسان جنگجو معمار نہیں تھے، وہ کائنات کے ریاضی دان تھے، ایسے محقق جنہوں نے رات کے تاریک آسمان میں مستقبل کے راز تلاش کیے۔ ان کے نزدیک ستارے صرف روشن نقطے نہیں تھے بلکہ زندہ طاقتیں تھیں جو انسانوں کی تقدیر لکھتی تھیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ستاروں کی حرکت کو سمجھ لیا جائے تو دنیا کے ہر فیصلے کی وجہ تک رسائی ہو سکتی ہے۔ ستاروں کا علم جو عقل کو جھنجھوڑ دے۔ مایانس نے بغیر کسی جدید آلات کے چاند، سورج اور سیاروں کی گردش کا مطالعہ کیا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ انہوں نے سورج گرہن اور چاند گرہن کا حساب سالوں پہلے نکال لیا تھا۔ ان کے بنائے ہوئے ریکارڈ اتنے درست نکلے کہ جدید سائنس بھی حیران رہ گئی۔ وہ مانتے تھے کہ سورج زندگی کی روح ہے، چاند خوابوں اور موت کا راستہ ہے، سیارے دیوتاؤں کے ارادوں کے سفیر ہیں۔ ہر اہم فیصلہ، راجا کی تاج پوشی، جنگ کا آغاز، شہر کی تعمیر، قربانی، ستاروں کی اجازت کے بغیر نامکمل تھا۔ مایا کیلنڈر، وقت مقدر۔ دنیا مایا کیلنڈر کے نام سے 2012 کے قیامت والے نظریے کو جانتی ہے، مگر اصل حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ مایا لوگ سمجھتے تھے کہ وقت ایک دریا نہیں بلکہ چکر ہے جو بار بار خود کو دہراتا ہے۔ جو کبھی ہوا تھا وہ دوبارہ ہوگا، اسی لیے انسان کو آگاہ رہنا ضروری ہے۔ ان کا کیلنڈر 3 بڑے نظاموں پر مشتمل تھا: 260 دن کا مقدس کیلنڈر، حاب 365 دن کا شمسی کیلنڈر، لونگ کاؤنٹ ہزاروں سالوں کا چکر جسے وہ دنیا کے ادوار کی تبدیلی سمجھتے تھے۔ لونگ کاؤنٹ ہی وہ کیلنڈر تھا جس کی ایک بڑی مدت 2012 میں ختم ہوئی، اس لیے لوگوں نے غلط فہمی میں اسے قیامت سمجھ لیا۔ مگر مایان فلسفے کے مطابق یہ دنیا کے ایک دور کے خاتمے اور نئے دور کے آغاز کا اشارہ تھا۔ قربانی، موت، تقدس۔ مایانس نے قربانی کو ظلم نہیں سمجھا بلکہ کائناتی قرض ادا کرنے کا طریقہ مانا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ زندگی دیوتاؤں کی تھوڑی دی ہوئی سانس ہے، یہ سانس واپس کرنا عدل ہے۔ ان کے معبدوں کے پتھروں پر خون کے نشان ملتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ قربانی ان کے مذہب کا مرکز تھی۔ قربانی دینے سے پہلے پجاری آسمان کی حرکت دیکھتے، پھر فیصلہ کرتے کہ کس کی روح دیوتاؤں کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ کچھ قربانیاں بادشاہ شہزادے کے خون سے ہوتی تھیں کیونکہ وہ مقدس سمجھا جاتا تھا۔ جنگ کے قیدیوں کی جاتی تھی، یہ دیوتاؤں کے انتخاب کا حصہ تھا۔ بچوں کی قربانی بارش کے دیوتا کو خوش کرنے کے لیے ہوتی تھی۔ یہ سب آج کے ذہن کے لیے ناقابل یقین ہے، مگر ان کے نزدیک یہ خوفناک نہیں بلکہ ضروری تھا، کیونکہ اگر قربانی نہ ہو تو بارش رک جائے، مکئی سوکھ جائے، ستارے ناراض ہو جائیں، دنیا کا توازن بکھر جائے۔ فلکیاتی مشاہدہ گاہیں، آسمان کے دروازے، چچن اعضاء اور کارکول جیسے مقامات صرف عمارتیں نہیں تھے، یہ فلکیات کے لیبارٹریاں تھیں۔ وہاں سے سورج کی روشنی خاص زاویوں پر اہراموں پر پڑتی اور دیوتاؤں کی صورتیں ابھر آتی تھیں۔ یہ منظر صرف سال میں ایک مخصوص دن ہوتا تھا، گویا آسمان اور زمین آپس میں بات کر رہے ہوں۔ یہ علم اس قدر جدید تھا کہ محققین آج بھی حیرت زدہ ہیں کہ بغیر دھات اور دوربین کے انہوں نے یہ سب کیسے سمجھ لیا۔ کائنات کا ڈھانچہ، 3 دنیا ایک راستہ۔ مایا تصون کائنات کے مطابق زیر زمین، موت اور اندھیرے کی دنیا۔ زمین، انسانوں کا امتحانی میدان۔ آسمان، دیوتاؤں کی سلطنت۔ یہ دنیا ایک کائناتی درخت کے ذریعے جڑی ہوئی تھی۔ قربانی، رسومات اور ستارے اس درخت کی شاخیں تھے جو زندگی کے ہر حصے کو جوڑتی تھی۔ مایا تہذیب کے سب سے حیران کن پہلوؤں میں ان کے عظیم الشان شہر شامل تھے۔ یہ شہر پتھروں کے ایسے جنگل تھے جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ جیسے انسان نے نہیں بلکہ دیوتاؤں نے اپنی انگلیوں سے انہیں آسمان کے دروازے کی طرح تراشا ہو۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ شہر نہ دھات کے آلات سے تعمیر ہوئے، نہ پہیوں والی گاڑیوں کے ذریعے، اور نہ ہی جانوروں کی مدد سے، پھر بھی مضبوط، اونچے اور بے حد پیچیدہ تھے۔ مایا شہر، جنگل میں چھپے دیوتاؤں کے گھر۔ ٹیکال، الفاقسمال، چچن اعضاء اور پالینک کے جیسے شہر صدیوں سے خاموش کھڑے ہیں، مگر ان کی دیواروں میں ایسی داستانیں قید ہیں کہ اگر یہ دیواریں بول پڑیں تو شاید پوری انسانیت ہل جائے۔ ان شہروں کی تعمیر صرف رہائش کے لیے نہیں تھی بلکہ ہر دیوار، ہر زاویہ، ہر سیڑھی ایک فلکیاتی نقطے کے مطابق رکھی جاتی تھی۔ یہ شہر ایسے تھے جہاں بلند اہرام آسمان سے بات کرتے محسوس ہوتے، جہاں آواز گونج کر دیوتاؤں کے نام واپس لوٹتی تھی، جہاں روشنی مخصوص دنوں میں اہراموں پر ایک اژدہے کی شکل اختیار کر لیتی تھی۔
चचन अज्जा, सांप जो जिंदा हो जाता है। दुनिया भर के माया खंडात में कोकोलकान का एहराम सबसे मरूफ है। साल में सिर्फ 2 दिन, एतेदुन बिहार और एतेदुन खिजा, सूरज की रोशनी इस एहराम की सीढ़ियों पर ऐसे जाविये से पड़ती है कि साया एक रेंगते हुए सांप की शक्ल में नीचे आतरता महसूस होता है। लोग इसे देवता कोकोलकान का जमीन पर आना समझते थे। ये सिर्फ तामीर नहीं, ये साइंस, अकीदे और इंजीनियरिंग का ऐसा मिलाप है जिसकी नज़ीर इंसानियत में कम मिलती है। आवाज़ों के जादूगर। माया लोग आवाज़ को भी देवताओं की अलामत समझते थे। उनके कुछ एहराम ऐसे बनाए गए कि अगर आप सीढ़ियों के नीचे तालियां बजाएं तो गूंज परिंदे कुटसाल की आवाज की तरह वापस आती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि साइंसी हिसाब है, और ये इस तहजीब की जहानत का मुंह बोलता सबूत है। सड़कों का जाल, सफेद रास्ते। माया सल्तनत में शहर इकट्ठे नहीं थे बल्कि दूर दूर फैले हुए थे, मगर उनके दरमियान लंबी सफेद सड़कें, जिन्हें कहा जाता था, बनी होती थीं जो रात में चांदनी में चमकती थीं। ये सड़कें सिर्फ सफर के लिए नहीं बल्कि मजहबी रास्ते थीं, हर सफर इबादत की तरह। जवाल, वो राज जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। माया तहजीब की अजमत आसमान तक गई, मगर उसके बाद एक दिन ऐसा आया जब शहर खाली होने लगे, माबद वीरान हो गए, खेत सूखने लगे और लोग गायब होना शुरू हुए। मौर्रिखीन आज भी इस सवाल पर हैरान हैं, माया तहजीब अचानक क्यों खत्म हो गई। कई नजरियात हैं, मगर हकीकत शायद उन सब का मजमुआ है। मौसमी तब्दीली और खुश्क साली। बैन अल अक़वामी तहकीक बताती है कि माया इलाके पर एक तवील खुश्क साली आई। बारिश कम हुई, मकई सूख गई, पानी के ज़खायर खत्म हो गए। जब बुनियादी खुराक ही ना रहे तो सब कुछ ढेर हो जाता है। जंगें और ताकत की भूख। बादशाह एक दूसरे के खिलाफ ताकत के लिए लड़ते गए। जंगें बढ़ी, कुर्बानियों में इजाफा हुआ और आम लोग खौफजदा होकर शहरों को छोड़ने लगे। देवताओं का खामोश होना। माया फलसफे के मुताबिक जब देवताओं की खुशी कम होने लगती तो कायनात का तवाजुन बिगड़ जाता। फसलों की तबाही को लोग देवताओं के गुस्से से जोड़ते और मजहबी निजाम कमजोर पड़ने लगा। आबादी का दबाव। माया शहरों में लोग इतनी तादाद में बसने लगे कि वसाइल कम पड़ गए। जब जमीन लोगों को नहीं संभाल सकती तो लोग जमीन छोड़ देते हैं। इन सब अवामिल ने मिलकर एक ऐसी तहजीब को घुटने टेकने पर मजबूर किया जो कभी आसमान के राजों की मालिक थी। शहर खाली होते गए और जंगल ने उन्हें निगल लिया, जैसे कभी कोई वहां था ही नहीं। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। माया लोग मिटे नहीं, वो आज भी मौजूद है। उनकी नस्लें आज भी मैक्सिको और ग्वाटेमाला में रहती हैं। उनकी जुबानें, रवायात, रस्में और अकीदे बदल जरूर चुके हैं, मगर खत्म नहीं हुए। माया कैलेंडर, माया तहजीब और उनकी रूह आज भी इंसानियत को ये याद दिलाती है कि जितना इंसान इल्म हासिल करे, अगर फितरत से लड़ जाए तो अंजाम हमेशा जवाल ही होता है। माया तहजीब हजारों साल पहले वजूद में आई, परवान चढ़ी और फिर जंगलों में गुम हो गई। मगर उसके निशानात, इसका इल्म, इसके राज और उसकी गलतियां आज भी हमारे सामने आईना बनकर खड़ी है। ये आखिरी हिस्सा उन राजों का निचोड़ है जो माया तहजीब हमें देना चाहती थी। इंसान और कायनात, माया फलसफे का दिल। मायान समझते थे कि इंसान कायनात का मालिक नहीं बल्कि कायनात का हिस्सा है। इंसान की जिंदगी, जमीन की सांस, पानी की रवानी, सितारों की गर्दिश, सब एक नामालूम धागे से बंधे हुए हैं। अगर एक हिस्सा टूट जाए तो पूरा निजाम बखर जाता है। ये सोच हमें ये सबक देती है कि ताकत इंसान के हाथ में हो सकती है, मगर इख्तियार हमेशा फितरत के पास रहता है। माया इल्म और जदीद साइंस, हैरान कुन मुमासलत। आज जब हम सुपर कंप्यूटर और जदीद दूरबीनों का जमाना देख रहे हैं, हमें ये जानकर हैरत होती है कि माया कैलेंडर सूरज की गर्दिश से सिर्फ 17 सेकंड का फर्क रखता था। वो ज़ोहरा सितारे की हरकत को ऐसी दुरुस्तगी से नोट करते थे जैसे इसे आज नासा देखता है। वो जानते थे कि वक्त सीधी लकीर नहीं, दायरा है, एक कॉन्सेप्ट मॉडर्न फिजिक्स भी मानती है। ये कैसे मुमकिन था? कोई धात नहीं, कोई जदीद आला नहीं, कोई जदीद साइंस नहीं, फिर भी इल्म। हैरत से भरपूर। माया तहजीब के 5 सोने जैसे असबाब। इल्म सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। मायांस इल्म के मालिक थे मगर अकायद के गुलाम बन गए। जब इल्म को सवाल करने से रोका गया, तहजीब ढह गई। फितरत से जंग कभी नहीं जीती जा सकती। खुश्क साली ने माया को शिकस्त दी। आज दुनिया माहौलियात के बहरान से गुजर रही है,
کیا ہم بھی وہی غلطی دہرا رہے ہیں؟ ایک قوم کا زوال اس کے دشمن نہیں، اس کی اپنی تقسیم کرتی ہے۔ مایا شہر ایک دوسرے سے لڑ پڑے، طاقت کی بھوک علم کو دبا دیتی ہے اور تہذیبیں بکھر جاتی ہیں، جیسے رومن ایمپائر، مغلیہ سلطنت اور مایا سلطنت۔ ہر دور ختم ہوتا ہے مگر ختم ہونا تباہی نہیں۔ لونگ کاؤنٹ کیلنڈر ہمیں بتاتا ہے کہ ایک دور ختم ہوتا ہے تو نیا شروع ہوتا ہے۔ تبدیلی موت نہیں، نیا جنم ہے۔ انسان کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ مایا عمارتیں، علوم، تحریریں اور راز سب یہ بتاتے ہیں کہ انسان جتنا بھی آگے چلا جائے کچھ سوال ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ مایا تہذیب کا سب سے بڑا راز، انسان خود کو بھول جائے تو سلطنتیں ختم ہو جاتی ہیں، مگر جب اقوام اپنی تاریخ یاد رکھتی ہے تو مر کر بھی زندہ رہتی ہے۔ مایا لوگ آج بھی زندہ ہے، دیواروں پر نہیں، خیالات میں، پتھروں میں نہیں، روایتوں میں، تاریخ میں نہیں، انسانیت کے شعور میں۔ اختتام، ایک یادگار پیغام۔ تصور کیجئے، ہزاروں سال پہلے لوگ آسمان کو دیکھتے تھے اور تقدیر لکھتے تھے۔ آج ہم اسمارٹ فون کی اسکرین پر دنیا دیکھتے ہیں اور اپنی شناخت کھو رہے ہیں۔ مایا تہذیب ہمیں یہ سکھاتی ہے، جو قوم اپنے آپ کو سمجھ لے وہ دنیا کو سمجھ سکتی ہے، مگر جو قوم اپنے ماضی کو بھول جائے وہ مستقبل کھو دیتی ہے۔ مایانس ختم نہیں ہوئے، وہ وقت کی تہوں میں سوئے ہوئے ہیں، اور شاید ایک دن انسان پھر ان کے راز کو سمجھنے کے قابل ہو جائے۔ ایسے ہی تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں۔